بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئیں یونیک ہو اور بہتر ہو اور آپ کو پسند آنی چاہیے۔ یہودی اور یادیو ہندوؤں کا کوئی ایک جو ہے فرقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہودی جو ہے نا وہ بھی یادیو ہیں، اور اس بارے میں یہ نیوز اینکر نے بہت لمبی تفصیل بھی کی ہے، لیکن ہم اوریجنل کتاب، اصل کتاب وہ ہے قرآن کریم، اس میں یہودی کی مکمل تفصیل آئی ہوئی ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور کہاں تک یہ ہندو اینکر سچا ہے اور کہاں تک اس کو کہتے ہیں کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، اور بان بجنر کنبا جوڑا، یہ ایک شعر مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، مجھے بھولا ہوا تھا تھوڑا سا۔ تو یہ اس طرح یہ ہے کہ بھی کہاں سے کہاں۔ اچھا ایک منٹ، اگر یہ سچ ہے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں میں ذرا دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس کو خود وہ کریں، انالائز کریں اور اسٹیمیٹ کریں کہ بھائی کتنا یہ بندہ سچا ہے اور کتنا قرآن سچا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ آپ کے سامنے کیا یہودی یادو ہے، یدوونشی ہے، ہمارے یادو جو ہم یدوونشی جن کو کہتے ہیں یہ ہیں، کیا ان میں سمانتا ہے؟ دونوں لڑتے ہیں، دونوں نیائے ملنے تک یا وجے ہونے تک لڑتے ہیں، دونوں کیا پوجا کرتے ہیں، دونوں کی پوجا میں کیا سمانتا ہے؟ یہودی ایک پراکرمی سماج ہے، ایک پراکرمی پنتھ ہے، پراکرمی آج بھی لڑ رہے ہیں، اور کئی ہزار ورش لڑتے لڑتے اپنی بھومی کھونے کے بعد بھی پناہ بھومی پراپت کر کے اپنے ویرودھی وچار کے گھرے ہوئے لوگوں کے بیچ میں اپنا استھتو بنائے ہوئے، اور استھتو ایسا ویسا دیا کا پاتر والا استھتو نہیں ہے، یہ شوریہ سامرتھ۔ جب میں نے کہا کہ یہودی یادو ہیں تو یادو کا سینہ پھول گیا، ایسا استھتو ہے، اور اس لئے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا سندربھ ہے، یہ آج کے بنداس کا چرچا کا وشے ہے۔ اب تھوڑا وستار سے یہ دیکھیں، یہ سارے راستے سے یادو یہودی بننے کی دشا میں یاترا کرتے ہیں، ایران اور عراق، اور اس کے اوپر پھر آپ جائیں گے نقشے میں بھی دیکھیں گے تو پھر یہ سیریا، جو آج سیریا جس کو کہتے ہیں، یہ شام پردیش ہے، یہاں پر یہ جا کر کچھ استھیر ہوئے لیکن پریاپت استھیر نہیں ہو پائے، تو پھر یہ کہاں جا کر پہنچے؟ یہ جو اسرائیل لکھا ہے اس کا پہلے نام تھا کشارو ددھی، اب یہ گئے اور بھی کچھ گئے ہوں گے، لیکن اس کا سندربھ میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ ہم آج یادو پر شو کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہودی مورتی پوجا کو کیوں نہیں مانتے؟ یادو تو مانتے تھے، لیکن میں آپ کے جانکاری کے لیے بتاؤں، ہندوستان میں یہودی، دنیا میں یہودی آنے کے پہلے بھی ہندوستان میں آکار اور نراکار کے پوجا کا چلن رہا ہے۔ اس آذربائجان نام کے دیش میں بھرت نام کا ضلع ہے، اور اس پرانت ہے، بلکہ اس میں ایک اگنی مندر ہے، اور اس اگنی مندر کو دیکھنے سوئم تب اٹل جی سرکار میں جو ودیش منتری تھی وسندھرا راجے سندھیا، جو کہ بعد میں راجستھان کی مکھیہ منتری بنی، وہ گئی تھی، انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے، اور وہاں کے ایمبیسیڈر مجھے ملنے آئے تھے، ہم بھی جانے والے تھے، کسی کارنوں سے رہ گیا، وہاں کی سرکشا اور باقی چیزوں کے کارن، ابھی مسلم کنٹری ہے لیکن وہاں اگنی کا مندر ہے، اور ایسا اگنی پوجا کا استھان کیول آذربائجان یا کیول اسرائیل نہیں ہے، اور بھی اس مڈل ایسٹ کے چھیتر میں رشیا میں تک ہے۔ ہم اتنے وستار میں نہیں جانا چاہتے، ہم دونوں کی سمانتا کیول بتا رہے ہیں۔ ڈی این اے کی رپورٹ کو ایک بار فل سکرین دکھائیے۔ RM-124 ڈی این اے جو کہ اسرائیل کے یہودیوں میں پایا جاتا ہے، وہی ڈی این اے بھارت کے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے، ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔
تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ البتہ یہ لفظ بنا ہے اسر اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل بھی سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطل، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے، بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرا بنا ہے، اسرا ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا۔ ناظرین میں جو ہے تھوڑا سا یہاں پہ ایک بات وضاحت کرتا جاؤں گا کہ دیکھیں انڈیا کے آخر میں اے ہے، تو اس طرح بنگلہ دیش کے آخر میں بھی تو اے آتا ہے، اور اسی طرح چائنا کے آخر میں بھی تو اے آتا ہے، تو چائنا کو انڈیا سے کیوں نہیں جوڑتا یہ بھائی، یا بنگلہ دیش کو اس کو نہیں جوڑتا، یا پھر ہم افغانستان کو لے لیتے ہیں، افغانستان میں بھی تو اے آتا ہے، پاکستان کو لے لیتے ہیں اس میں بھی تو اے آتا ہے، اچھا بھارت ہے، بھارت میں بھی ٹی آتا ہے اور پاکستان میں بھی ٹی آتا ہے، تو پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ وہ یادیو کے شروع میں یا آ گئی اور یہودی کے شروع میں بھی یا آ گئی، اتنا بڑا پیراگراف اور اتنا وہ ساری چیزیں جوڑ دی ہیں بھائی نے۔ تو میں تو ایک چیز سمجھا ہوں یہاں سے، یار چینل کو چلانا ہے نا، اپنے نیوز چینل کو، تو یار ایک عقل میں آنے والی بات تو کر لو۔ یہ ہسٹری ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہے اصل ہسٹری، یہ ہے جس کا تذکرہ اچھا یہودیوں کو آپ عاطف بنا کے پھر اپنی کتابوں سے، وید سے، آپ کے ہاں اتھینٹک کتاب وید ہے، وید سے تھوڑا سا نکال کے دکھاؤ نا، یادیو کی ہسٹری بھی نکال کے دکھاؤ یا پھر یہودیوں کی ہسٹری نکال کے دکھاؤ۔ اب آگے مزید سنتے ہیں کیا زبردست باتیں ہیں۔ کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں، وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا، اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔
لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ. یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے. 2 بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی. پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے، اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا. تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے، تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے. یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. 4 بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جن سے 12 بیٹے ہوئے. 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین. اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی. حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے. 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے. یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے. اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے. ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے، لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے. مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا. اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو. لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں. تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی. اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے. ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا. وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ. جوشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں. یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے. آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں. جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے. تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ. وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت سے. ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی ہے. ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی ہے. اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے. اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھیں ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے. تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں. یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن معتقد تھا. اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا، جس طریقے سے کہ انہوں نے
اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا، اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے۔ تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 برس تک۔ اور اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو گیا۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں، معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے، کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ ناظرین اتنا ہی کافی ہے، تفصیل تو آگے بھی بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو، اس لیے میں نے اس ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کر دیا۔ اب آپ خود موازنہ کریں کہ سچ کیا ہے۔ یوں خواہ مخواہ میں اگر آپ اس طرح جوڑتے جائیں گے سب کو، اور سب کو اپنے ساتھ ہی جوڑ دیں گے، تو کیا آپ پوری دنیا کو ایک کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے۔ یہ دنیا ایک باغ کی طرح ہے، اس باغ کے اندر مختلف قسم کے درخت، مختلف قسم کے پھول اور رنگ برنگے پھول ہیں، چل رہے ہیں۔ اسی طرح انسان ہے، انسان بھی مختلف ہیں، ان کے مذہب بھی اپنے اپنے ہیں اور ان کو اختیار ہے اپنے مذہب کا، لیکن صرف دین صرف اسلام ہے، بس اس کے مطابق سب کو چلنا پڑے گا۔ اگر اسلام کے مطابق نہیں چلیں گے تو وہ بالکل اسلام کے بھی انکاری ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھی انکاری ہیں، کافر جس کو بولتے ہیں، اور کافر کا بدلہ وہ مرنے کے بعد ہم اور آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یہ تو حقیقت ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے چینلز کو اگر آپ نے چلانا بھی ہے تو اس چینل کو سچ کے ساتھ چلاؤ، جھوٹ کے ذریعے سے یا ایسے اپنی طرف سے بنائی ہوئی سٹوری کے ذریعے سے مت چلائیے، مہربانی کیجیے۔ السلام علیکم۔